لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم جتنی زندگی عمر زیادہ دیتے ہیں اتنا اسے پہلی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، یہ لوگ عقل نہیں کرتے؟ انسان کی زندگی یہ ایک تسلسل ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ چل چلا لگا ہوا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے بھی مر جانا تھا اس لیے وہ فوت ہو گیا، فلاں نے بھی چلا جانا ہے لیکن ابھی میں نے نہیں جانا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی بھی کر جاتا ہے، نمازوں کے اندر کمی کوتاہی بھی کر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر جاتا ہے، لیکن ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کبھی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی بتا دیا کہ کچھ مراحل یہ اس زندگی میں آنے سے پہلے پہلے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا رہا۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر تو جب دنیا میں آیا
تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے. ومنکم من یتوفی، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگ ہیں کہ جو انتہائی ادھیڑ عمر تک ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ ایک وقت آتا ہے کہ علم ہونے کے بعد پھر وہ لا علم ہو جاتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا، جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے زندگی ملتی ہے، جوانی ملتی ہے، یہ مت خیال کرے کہ اس کی جوانی یہاں پہ رک جائے گی. اس کی جوانی آخر ڈھل جانی ہے، اس کی جوانی آگے کو چلی جانی ہے. اشدکم بھی آ گیا، طاقت اور جوانی بھی آ گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی عمر کے اندر بھی لے جاتے ہیں. دونوں باتوں کے اندر یہ بات سمجھائی کہ افلا یعقلون، کچھ عقل تو کرو، کچھ غور و فکر کرو. کب غور و فکر کرنا ہے؟ جب یہ سارے مراحل، ساری باتیں، سارا کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے ہو کہ آئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، فوت ہو گئے، ان کو دفن کر آئے، یہ سارے کا سارا ایک چل چلاؤ لگا ہوا ہے. افلا یعقلون، لوگوں عقل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے باوجود ایک بندہ سود کھاتا ہے تو کھائی جا رہا ہے، ایک بندہ کسی بھائی کا مال مار کے بیٹھا ہے تو بیٹھا ہوا ہے، ایک رزق حرام کھاتا ہے تو کھائے جا رہا ہے، ایک اپنے سامنے موبائل کھول لیتا ہے، اس کے سامنے جو کچھ یہ برائیاں ساری کی ساری موبائل کے اندر آ چکی ہیں، یہ ساری کچھ دیکھ رہا ہے، ڈانس، گانے، مجرے، کیا کچھ یہ دیکھتا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چل چلاؤ لگا ہوا ہے، افلا یعقلون، عقل نہیں کرو گے؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، ریٹائرڈ ہوگا، بچی بچیوں کی شادی کرے گا، پھر چارپائی میں بیٹھے گا، کچھ سال وہاں گزارے گا، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی ایک منظر دیکھا کہ ایک کہیں مجمع جمع ہے، وہاں وہ گتکے والا ماسٹر ہے، اس نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اسے گھما رہا ہے، ڈنڈے کو گھما رہا ہے. یہ اس کی طاقت ہے، ڈنڈے کو گھماتا ہے، کبھی ایک ہاتھ سے گھماتا ہے، لمبا سا ڈنڈا ہے، گھماتے گھماتے کبھی دوسرے ہاتھ پہ لے جاتا ہے، کبھی ایک انگلی پہ لے آتا ہے، کبھی دوسری انگلی پہ لے آتا ہے. اسے گھماتا گھماتا اپنی ایک ٹانگ کے نیچے سے گزار لیتا ہے، پھر ایسے کر لیتا ہے، اس ڈنڈے کو گھماتا گھماتا دوسری ٹانگ کے نیچے سے گھما دیتا ہے. چلتا چلتا یہ پورے مجمع کو ایک تماشا دکھا رہا ہے. یہ گھماتے گھماتے گرا اور فوت ہو گیا. تو یہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. افلا یعقلون، یہ جو جوانیاں ڈھل رہی ہیں، یہ جو بڑھاپے آ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ افلا یعقلون، عقل کب کرنی ہے؟ پہلے لوگ ہوتے تھے کہ ان کی نماز اگر تھوڑی لیٹ ہو جاتی تو انہیں پریشانی لگ جاتی تھی. اب نمازوں پہ نمازیں گزر رہی ہیں، محلوں کے محلے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے، میں امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں، خود باہر نکل جاؤں، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں. اگر یہی حکم باقی ہوتا تو پھر کیا بنتا؟ کس کے گھر بچتے؟ یہ ہم نمازوں کو ایسے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
واتبعوا الشہوات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگوں کے بعد یہ ناخلف آ گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، جو جی چاہا کرتے پھر رہے ہیں۔ اب اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بندے تیرا ایک وقت آئے گا کہ تجھے پتہ نہیں چلے گا، ایک اتنا بڑھاپا تجھ پہ آ جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کہ افلا یعقلون، عقل نہیں کرتے ہو۔ دوسری بات کہ بڑھاپے کے بعد پھر ایک وہ وقت آ جانا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے ہم اسے پہلی زندگی کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ ایک واکر کے اندر بچے کو بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ دوسری ویل چیئر پہ دادا ابو کو بٹھایا ہوا ہے۔ بچے کو بھی دودھ پلانا پڑتا ہے، دادا ابو کو بھی کوئی چیز لیکوڈ دے کے اس کو کھلا پلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن نے جو بات سمجھا دی کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اسے پہلی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ بچہ بھی خود کچھ نہیں کھا پی سکتا، دادا ابو بھی خود نہیں کھا پی سکتا، بچہ بھی خود نہیں چلتا، اسے بھی ہاتھ سے پکڑ کے چلاتے ہو، دادا ابو کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے چلاتے ہو۔ تو اللہ نے یہ بات بتانے کے بعد فرمایا افلا یعقلون، عقل نہیں کرنی؟ عقل کب کرو گے؟ غور و فکر کب کرو گے؟ فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی اس بندے کا عذر ختم ہو گیا، اس کا کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ جس وقت بندے کو 60 سال عمر مل جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سارے عذر ختم ہو جاتے ہیں۔ بچہ بھی 10-20 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جی ابھی جوان تھا، اسے پتہ نہیں چلا، بس جوانی تھی، ایسے تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ لیکن جس وقت 60 سال کی عمر تجھے مل گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعذر اللہ نے سارے عذر ختم کر دیے۔ اب ایک بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے، اسے محکمے والے گھر بھیج دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے باوجود یہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور اچھا آدمی کون ہے؟ ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین لوگ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کی عمر زیادہ ہوئی، جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے ایسے ایسے اس کے اعمال اچھے ہوتے جاتے ہیں، یہ بندہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ای الناس شر، حضور برا آدمی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس بندے کی عمر زیادہ ہوئی اور اس کے اعمال برے ہوتے گئے، یہ بندہ بہت ہی برا ہے، یہ شر ہے، جسے عمر زیادہ ملی اور اس نے عمر کو اچھائی کی طرف نہیں بلکہ برائی پہ لے گیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان اس کا اعمال کا آخری دیکھا کرو کہ آخر کیسے ہوئی ہے اس کی۔ کبھی کبھی انسان اچھے عمل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اگر اسی پہ فوت ہو جاتا تو وہ جنت میں چلا جاتا، لیکن آخر پہ آ کے بالکل جنت کے قریب سے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا اور جنت کا ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں سے یوں ٹرن لیتا ہے، برائی کرتا ہے، برائی پہ فوت ہو جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ افلا یعقلون، عقل کب کرو گے؟ غور و فکر کب کرنی ہے؟ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہوا ہے، اس میں یہ مت خیال کرے کہ میں نے 70 سال کا ہو کے ہی فوت ہونا ہے، میں نے 80 سال کا ہو کے ہی فوت ہونا ہے۔ یہ جیسے جوانیاں ڈل جاتی ہیں ایسے عمریں ختم ہو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بندہ وہ ہے جس کو عمر زیادہ ملی، اس کے اعمال اچھے ہو گئے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ
جب یہ سال بدل رہا تھا نا تو نوجوان جوانی والے وہ پروگرام، یہ جی نیو ایئر نائٹ کے اوپر ہلا گلا ہو رہا ہے، یہ جی رات کے جب 12 بجے ہیں یہ ناچ گانے بھنگڑے ڈانس، یہ باہر سڑکوں پہ نکل کے یہ ہماری فارغ ہوتی ہے، کیا کچھ نوجوانوں نے کیا؟ تو یہ خوشی کا مقام تو نہیں ہے۔ بندے تیری زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا ہے، تیری زندگی 1 دن اور کم ہو گئی ہے، تیری زندگی 70 سال لکھی تھی، یہ 21 سے 2022 میں آئے ہو، تیری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، پھر تیری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، تیری زندگی کا ہر دن ختم ہونے کے بعد تیری زندگی 1 دن کم رہ گئی ہے۔ جس بندے کی زندگی ہر دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے وہ بندہ برائیوں پہ لگا رہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے افلا یعقلون، یہ لوگ عقل نہیں کرتے، یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ عقل کب کریں گے؟ غور و فکر کب کریں گے؟ سمجھیں گے کب؟ یہ نوجوانوں نے یہ سارا کام کیا، حتیٰ کہ انتظامیہ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ نوجوانوں کو سنبھالا کیسے جائے۔ یہ جو ہلا گلا ہو رہا ہے، یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دی۔ جوانی کس طرح کی گزرنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزر گئی، قیامت والے دن جب اللہ کے عرش عظیم کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ جیسے 1 سال آگے کو جاتا ہے، یہ زندگی تو گھٹتی جا رہی ہے، انسان برائیوں کے اندر چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَشْتَرِخُونَ فِيهَا، ایک وقت آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، وہاں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، وہاں یہی ہوگا کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ وَهُمْ يَشْتَرِخُونَ فِيهَا، دنیا کے اندر نہیں سمجھتے تھے، یہاں یہی کہتے ہیں کہ ایک جگ مٹھا سے اگلا کس ڈٹھا، یہاں یہی بندہ کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں چیخ چلا رہے ہوں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ آگے سے جواب دیا جائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دے دی تھی کہ اگر تو سمجھنا چاہتا تو سمجھ تو سکتا تھا، اگر تو غور کرنا چاہتا تو غور کر سکتا تھا، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتا تو کر تو سکتا تھا۔ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، تمہیں اتنی عمر نہیں دے دی تھی۔ یہ جو عمر آگے بڑھتی سے بڑھتی جاتی ہے، یہ 21 سے 22 میں چلے گئے، 2022 سے 2023 میں چلے گئے، یہ جو سال آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دے دی تھی کہ جو بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا۔ اب نوجوان کو یہ پتا ہے کہ سبجیکٹ میں نے سائنس والے رکھنے ہیں کہ آرٹ والے رکھنے ہیں، نوجوان کو یہ پتا ہے کہ اس کالج میں پڑھنا ہے کہ فلاں کالج میں پڑھنا ہے، نوجوان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں تعلیم اچھی نہیں شیخو پورے چلے جاؤ، یہاں نہیں لاہور چلے جاؤ، یہاں نہیں بیرون ملک چلے جاؤ۔ نوجوان تجھے یہ تو پتا ہے، نوجوان کو یہ پتا ہے کہ میرا کپڑوں کا کنٹراسٹ کیسا ہونا چاہیے، یہ تو تجھے زندگی کے ساتھ پتا چل گیا ہے، تیرے بالوں کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے یہ تجھے پتا چل گیا ہے، تو نے شادی کہاں کرنی ہے یہ تجھے پتا چل گیا ہے، ساری زندگی دنیا کے تجھے ہر کام کا پتا ہے، یہ کپڑا پہننا ہے، ایسا نہیں کرنا، موبائل تو نے ایسا رکھنا ہے، گاڑی تو نے ایسی رکھنی ہے، تجھے ہر چیز کی عقل ہے، تجھے اتنی عقل نہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ افلا یعقلون، عقل کب کرو گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دے دی تھی کہ تعلیم سے فارغ ہوئے، تیری شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر تجھے یہ بھی ہے کہ کاروبار یہاں کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے،
ایک کام نہیں چلنا دوسرا کام شروع کرتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں دوسری جگہ پہ شفٹ ہوتا ہے، ایک ملک میں نہیں دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے۔ بچیوں کی شادی کہاں کرنی ہے، بچوں کی شادی کہاں کرنی ہے، یہ تجھے دنیا جہاں کے ہر کام کا پتہ ہے، تجھے اس کام کا نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دے دی تھی کہ تجھے اپنی تعلیم کا پتہ چل گیا، اپنے لباس کا پتہ چل گیا، اپنا مکان بنانے کا پتہ چل گیا کہ کہاں بنانا ہے، تو نے کیا بزنس کرنا ہے، تجھے ہر چیز کا پتہ چل گیا، تجھے اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ سبحان اللہ اللہم و بحمدہ کا سنا۔ بابا جی سے پوچھتے ہیں نا کہ بابا جی یہ کیا چیز ہے، اسے پتا ہے کہ یہ موبائل ہوتا ہے، یہ فلاں چیز ہوتی ہے، یہ اس کو پین باریک لگتی ہے، اس کو پین موٹی لگتی ہے، یہ فلاں چیز ہوتی ہے۔ بابا جی کو ہر چیز یاد ہے۔ جب کہو جی سبحانک اللہ سناؤ، پھر کہتے ہیں جی زبان پہ نہیں چڑھتا۔ تیری زبان پہ ہر چیز چڑھ جاتی ہے، تیری زبان پہ سبحانک اللہم نہیں چڑھتی، تجھے ہر چیز اللہ نے عطا فرما دی۔ اللہ کہتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ من تذکر، تجھے اللہ نے اتنی زندگی دے دی تھی، اتنا شعور دے دیا تھا، اگر تو سمجھنا چاہتا تو سمجھ تو سکتا تھا۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کا بڑھاپا آیا نا، اس کی زندگی کا آخری وقت آیا نا، اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، اگر اللہ کے سامنے میں پیش ہو گیا نا تو مجھے بہت سخت عذاب ہونا ہے، اس لیے یوں کرنا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جلا کر جو راکھ بن جائے اسے ہواؤں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں کہیں اس کو بہا دینا۔ بابا جی فوت ہو گئے، بچوں نے ایسے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ، جس اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ اب یہ ذرات، یہ خاک، یہ اس کا جسم سارا ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جمع کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ کن فیکون، اللہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ نے پوچھے بندے یہ کیا کر کے آیا؟ یہ تو اپنے بچوں کو کیا کہہ کے آیا تھا، یہ کیا کروا کے آیا ہے؟ اس نے کہا خشیتک یا رب، اللہ تجھ سے ڈر ہی بڑا آ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ڈر آ گیا تھا نا تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بندے کو ڈر آنا چاہیے، بندے کو غور و فکر کرنا چاہیے، بندے کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قبر کا ذکر ہوتا نا تو بہت زیادہ روتے، بہت زیادہ روتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ جب انہیں کہا جاتا کہ جب قبر کی بات ہوتی ہے آپ زیادہ روتے ہیں، بعد والے مراحل کی بات ہوتی ہے اتنا نہیں روتے، تو وہ کہتے اصل بات یہ ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر بندہ کامیاب ہو گیا تو آخر والے مراحل، آخر والے جتنے بھی اعمال ہیں، امور ہیں، وہ زیادہ آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر یہاں پر مشکل ہو گئی تو آگے اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے قبروں کے اندر تو ہم اپنے پیاروں کو اتار رہے ہیں لیکن اپنے اعمال پہ غور نہیں کرتے۔ اپنے اعمال پہ غور کرنے کی بات ہے، اپنے کردار پہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چند روزہ زندگی دی ہوئی ہے اس کے اندر غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک قصہ بتاتی ہوں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے، آپ نے کہا کہ اب میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، بات چیت سے فارغ ہو گئے، عبادت کرنی شروع کر دی۔ ام المومنین پاس بیٹھ گئیں، کہتی کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، پھر نبی علیہ السلام نے دعا مانگنی شروع کی، عبادت شروع کی، تو نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔
روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اتنا روئے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی بھیگ گئی۔ اس کے بعد پھر اتنا روئے یہاں تک کہ نیچے جو زمین ہے وہ بھی بھیگ گئی۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج میرے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر لوگ اس بات پہ غور کر لیں، وہ آیت یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ جو زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ جو تم دیکھتے ہو کہ دن آیا رات آ گئی، دن آیا رات آ گئی، زمین و آسمان اس کا کل اور مالک تھا، آج تو مالک ہے، کل تیرے بعد اور مالک ہوگا، اس کے اندر ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ عقل مند تو سوچتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ تو کھڑے ہوئے، وہ بیٹھتے ہوئے اپنے پہلو پہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غور و فکر ہی کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو اللہ تو نے سارا کچھ پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے، آخر اس کا کوئی مقصد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ صرف اسی بات پہ غور کر لینا کہ یہ جو لیل و نہار کی تبدیلی ہو رہی ہے، یہ جو زمین و آسمان ہم نے بنایا ہے، اسی کے اوپر ہی غور کر لیں تو یہ اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو رو رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، ہم ہنسے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ بتا دیا جائے جو مجھے پتا ہے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم زیادہ رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو۔ ہمارا سارا وقت ہی ہنسنے میں گزر جاتا ہے۔ ہمیں ٹی وی چینل کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹی وی چینل ہنسائے گا، ہمیں پروگرام کا انتظار ہوتا ہے کہ فلاں پروگرام ہے اس نے بڑا ہنسانا ہے، حادثہ اس کے بکھیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہمیں تو اسی بات کا پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بات کا پتہ چل جائے کہ آخر میں ہونے والا کیا ہے، کتنی سختیاں ہیں، تو فرمایا کہ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں نے یہ بات بتائی نا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو میرے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، میرے بندے کہیں یہ پریشانی کے اندر نا امیدی کی طرف نہ چلے جائیں، اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بھی بتا دیں۔ تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کی رحمت بھی بڑی ہے، اللہ غفور الرحیم بھی بڑا ہے، لیکن یہ مت خیال کرو کہ اللہ کو کسی کام کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے حیا اتنا کرو جتنا اس سے حیا کا حق ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور الحمدللہ ہم اللہ سے حیا تو کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعا، یہ جو تیرا سر ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے تو اس ہر ایک کی حفاظت کرے۔ تیرے سر کے اندر تیری آنکھیں بھی ہیں، تیری آنکھیں غیر محرم خواتین پہ پڑ رہی ہیں، تیرے کانوں کے اندر گانے چل رہے ہیں، تیرے سر کے اندر تیرا کیا کچھ ہے، تیرا دماغ ہے، اس کے اندر تو ساری دنیا کو داؤ لگانے کے پلان بناتا رہتا ہے، پروگرام بناتا رہتا ہے، کیسے وہاں سے پیسے چھین لیے جائیں، کیسے وہاں سے پیسے کھینچ لیے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا سر اور اس کے اندر جو کچھ ہے تو اس کی پوری حفاظت کر لے، اور تیرا پیٹ اور جو اس کے اندر ہے اس کی تو حفاظت کرے۔ پیٹ کے اندر کیا کچھ ہے، پیٹ کے اندر جو تیرے جا رہا ہے ایک تو اس کی حفاظت کرے کہ تیرے پیٹ کے اندر رزق حلال جانا چاہیے، لقمہ حلال جانا چاہیے، حرام سے تجھے بچنا چاہیے۔ پھر تیرے پیٹ کے اندر تیری شرمگاہ بھی ہے، ہر چیز ہے، ان چیزوں کی بھی حفاظت کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، تو موت کو بھی یاد رکھے، تو اس بات کو بھی یاد رکھے کہ ایک وقت آنا ہے، تو نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد تیرے آخری امتحان شروع ہو جانا ہے، یہ ساری باتیں تو یاد رکھیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا
ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں چلتا، وہ دنیا کی زیب و زینت اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جو دنیا کی اندر رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا رہتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہونے والا ہے۔ جو بندہ جوانیوں کو مستانیہ بنائے جا رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ فرمایا کہ ظالم لوگ یہ مت خیال کریں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ جس وقت تیرے ابا جی آتے ہیں اس وقت تو گانے بند کر لیتا ہے، جس وقت تو ابا جی باہر چلے جاتے ہیں اس وقت تو کنڈی لگا کے تو ڈانس بھی دیکھتا ہے، تو مجرے بھی دیکھتا ہے، تو سارا کچھ کرتا ہے، تو موبائل پہ نکال کے سارا کچھ دیکھ لیتا ہے۔ جب تجھے یہ پتا چلتا ہے کہ ابا جی اس وقت موجود نہیں ہے، حاجی صاحب موجود نہیں ہے، فلاں بڑا موجود نہیں ہے، پھر تو سارا کچھ دیکھے جا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ سے حیا ایسا ہونا چاہیے کہ اتنا حیا کیا کرے جیسے تو اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے حیا کرتا ہے نا کہ بابا جی بیٹھے نے، جب بابا جی بیٹھے ہو نا تو نوجوان اپنا گانے شانے والا دوسرا پروگرام مؤخر کر لیتے ہیں، کسی طریقے سے بابا جی چلے جائیں اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ لوگوں سے چھپ کے تو گناہ کر لیتا ہے، برائیاں کر لیتا ہے، ولا یستخفون من اللہ، جب تو اپنا کمرہ بند کر کے یہ موبائل پہ کوئی گندی چیزیں دیکھتا ہے تب بھی تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے، بندے سے ڈر جاتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ جو ظالم کام کر رہے ہیں یہ مت خیال کرو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری آیات قرآن مجید احادیث، یہ ساری کی ساری باتیں انسان کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہیں کہ انسان اگر سمجھنا چاہے تو اس کے لیے تو ایک واقعہ کافی ہے، کسی ایک بات پہ ہی وہ اپنی زندگی کو درست کر سکتا ہے۔ کتنے کتنے واقعات دیکھے کہ بندہ برائی پہ گزر رہا ہے، برائی پہ چل رہا ہے، زندگی کے اندر کوئی ایک ایسی تبدیلی آئی، اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی تبدیل کر لیا۔ جب ساری دنیا کو دیکھتے ہو، جب تمہیں سارا کچھ پتہ چل گیا، تو پھر غور و فکر کب کرنا ہے؟ افلا یعقلون، عقل کب کرنی ہے، غور و فکر کب کرنا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہم سے سوال کرتا ہے کہ افلا یعقلون، یہ لوگ عقل کب کریں گے، غور و فکر کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب تجھے اتنی زندگی دے دی، اللہ نے تجھے ہر چیز عطا کر دی، تو یہ تجھے سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ حضور قیامت کب آنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وما اعددت لها، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ایک صحابی، اس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی سی تھی، اسے وہ درست کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ خص لنا وہا، یہ ہماری ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، کوئی محل نہیں تعمیر کر رہا تھا، کوئی قصرن کا لفظ نہیں ہے کہ بہت بڑا اس کا پیلس تھا، کوئی محل تھا، اسے درست کر رہا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک اس کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اسے درست کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت والا معاملہ تو اس سے بھی جلدی ہے۔ تو کس بندے کو پتہ ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے، عقل کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر قسم کی چیزیں سمجھا دی ہیں اور یہ تمہیں ہر بات کا شعور دے دیا ہے، تو تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے، تجھے اپنے اعمال کے اندر درستگی کرنی چاہیے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ ایک وقت آنے والا ہے جس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ ایک دفعہ دنیا کے اندر بھیج دے،
ہم تیری بات بھی مانو گے، جو رسول کہا کرتے تھے اس بات کی بھی تابعداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم پہلے تو بڑی قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال آنا ہی نہیں۔ پہلے تو تم یہی سمجھا کرتے تھے کہ آنا ولا غیری، یہ جوانی ہے، بس میں نے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال ہی نہیں آنا؟ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ایسے لوگوں کی جگہ پہ جو بڑا بڑا ظلم کر کے چلے گئے، ان کی جگہ پہ تم آ گئے، پھر بھی تم نے غور و فکر نہ کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے تمہیں یہ بھی بیان کر دیا، تمہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے، تمہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ فرعون کا انجام کیا ہوا، تمہیں یہ بھی پتا ہو چلا کہ جتنے جتنے طاقتوں والے، جتنے جتنے آنا ربکم الاعلی کہنے والے، سارے کے سارے ان کا انجام کیا ہو گیا۔ یہ فرعون کی لاش تو آج بھی مصر میں پڑی ہے، جو کہتا تھا نا کہ آنا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرا بدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، تاکہ لوگ دیکھتے رہیں کہ کیسے کیسے دعوے کرنے والے اللہ نے اس کے جسم کو یہ محفوظ کر دیا، تاکہ ہر بندہ سمجھے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بعد والے لوگوں کے لیے نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہیں اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بڑی مثالیں دے دے کے بھی سمجھا دیا، ہر بات تمہیں سمجھا دی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، ایسا ایسا چالیں چلا کرتے تھے کہ ان کی چالیں چلنے کی وجہ سے یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے تھے۔ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ جب قارون کو کہا گیا نا کہ سمجھ جا، ایسے نہ کیا کر، تو وہ کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی ذہانت کے ساتھ کمایا ہے۔ جب بندے کے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے نا کہ میں نے تو اپنی ذہانت کے ساتھ کمایا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجدوں کا کیا حق ہے، مدرسوں کا کیا حق ہے، غریبوں کا کیا حق ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی ذہانت کے ساتھ کمایا ہے۔ جب اتنا تکبر آتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی زمین کے اندر دھنسا دیا، اس کا گھر بھی، اس کی ساری کی ساری جو بھی اس کی طاقتیں تھیں، جو بھی اس کا تھا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک نوجوان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نوجوان، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی جوانی کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے بالوں کو دیکھتا ہے، فخر کے اندر آیا، تکبر کے اندر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تک وہ نیچے سے نیچے دھنستا چلا جائے گا۔ تو خلاصتاً میں یہ گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ایسے تم کمزوری کی طرف جا رہے ہو۔ افلا یعقلون، عقل نہیں کرتے، غور و فکر کب کرو گے؟ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر یہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ اے لوگوں، ایک وقت آ جانا ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، علم ہونے کے بعد تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ کتنے کتنے ایسے طبیب جو نبض پکڑ کے بتا دیا کرتے تھے کہ تجھے یہ مرض ہے، تجھے یہ مرض ہے، تجھے یہ مرض ہے، اتنے اتنے ذہین، لیکن جب اس کو مرض آ جاتا ہے، جب اس کو بڑھاپا آتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈلتی چھاؤں ہے، یہ پرچھاواں ہے، یہ سارا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یعقلون، لوگوں غور و فکر کرو، کب کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔